الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے اور امکان اس بات کا ہے کہ چاند ذوالحجہ کا نظر آ جائے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آج چاند دیکھنے کا اہتمام فرمائیں، اور چاند نظر آ جائے تو چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك اللہ۔ اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے جن حضرات کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے اور وہ اپنی قربانیاں کروا رہے ہیں، وہ اپنے ناخن اور بال کو تراش لیں، چونکہ صحیح مسلم شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو قربانی تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشیں، اور یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی فرض واجب سمجھے تو غلط ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ کر لیں۔ اور اگر کسی کا بال 40 دن سے زیادہ ہو گیا تراشے ہوئے، منہ زیر ناف یا بغل کا، تب تو اس کے لیے واجب ہے، مستحب ہی نہیں بلکہ اس کے لیے واجب ہے کہ وہ ان ایام کے اندر بھی اپنے بال کو تراشے، کیونکہ اگر نہیں تراشے گا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یہ مسئلے کی بات ہے۔ ذوالحجہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ ذوالحجہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم میں منہا اربعۃ حرم فرمایا ہے، یعنی 4 مہینے حرمت والے اللہ نے بنائے ہیں، جس کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ذوالحجہ بھی ہے۔ یہ ذوالحجہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ حج والا مہینہ۔ ذو مینس والا، حجہ حج۔ یہ وہ ایام ہیں جن کے اندر اسلام کا ایک اہم ستون اور رکن یعنی حج کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اللہ کے گھر پہنچتے ہیں اور پھر وہاں پر پہنچ کر مخصوص مقامات پر متعینہ ایام کے اندر مخصوص ارکان کو ادا کرتے ہیں اور فریضہ حج کو ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے والفجر ولیال عشر، اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں کہ لیال عشر سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ کسی اور دن کی عبادت پورے سال میں اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ یہ جو 10 دن آ رہے ہیں، فرمایا اس کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ یہ وہ ایام ہیں، یہ حج والے ایام ہیں، اس لیے ان مہینوں کی قدر کریں اور ان ایام کی قدر کریں، اور اس کے اندر کثرت سے اللہ کی عبادت کریں اور روزہ بھی رکھیں۔ 9 تک روزہ رکھنا ہے، 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے، 11، 12، 13 کو روزہ رکھنا حرام ہے، اور عید الفطر کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ سال کے 5 ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یوم عرفہ کو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سئیلا عن صوم عرفہ، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا عرفہ کے روزے کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والآتیہ،
یہ پچھلے 1 سال کے گناہ کا بھی کفارہ ہے اور اگلے 1 سال کے گناہ کا بھی کفارہ ہے۔ یہ ذوالحجہ کے ایام ہیں، یہ اللہ کی تکبیر، تحلیل اور تحمید کے ایام ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام کی عادات اور کثرت تھی کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آتا تھا کثرت سے اللہ کی تحمید اور اللہ کی پاکی کو بیان کیا کرتے تھے، اللہ کی کبریائی بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازار میں آتے جاتے ہر حالت کے اندر کثرت سے ان کلمات کو کہا کرتے تھے۔ یہ تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد و عورت کے اوپر یہ تکبیر تشریق پڑھنا 1 مرتبہ واجب ہے، مرد پر بلند آواز سے اور عورت پر آہستہ آواز سے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آتا تھا کثرت سے صحابہ کرام ان کلمات کو اپنے زبان سے دہرایا کرتے تھے، اللہ کی پاکی بیان کیا کرتے تھے۔ اس لیے جب چاند نظر آ جائے تو کل سے آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھر سے نکل کر کے مسجد جا رہے ہیں، کثرت سے آپ اپنی زبان پر یہ کلمات رکھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جتنا ہو سکے کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی تحمید کریں، اللہ کی تحلیل کریں، اور 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز کے ساتھ مردوں کے لیے اور آہستہ آواز کے ساتھ عورتوں کے لیے پڑھنا واجب ہے، چاہے امام کے ساتھ نماز پڑھیں، چاہے انفرادی نماز پڑھیں اور چاہے قضا پڑھیں۔ اگر نماز چھوٹ گئی، سوتا رہ گیا فجر میں، اٹھا 10 بجے، اب نماز قضا کر رہا ہے تو قضا کے بعد بھی اس کی کیا کرے گا؟ تکبیر تشریق پڑھے گا۔ ان ایام کے اندر اگر قضا کر رہا ہے، اگر 13 کے بعد قضا کر رہا ہے تو پھر نہیں پڑھے گا، اور اگر کسی نے غلطی سے کوئی بھول گیا، پڑھنا رہ گیا ہے تو اب آگے توبہ اور استغفار کرنا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ اور عورتیں عام طور پر اس میں غفلت کرتی ہیں، عورتیں عام طور پر کوتاہی کرتی ہیں، اس لیے کہ مساجد میں تو یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب پڑھ دیے، سب کو یاد آ گیا، سب نے پڑھ لیا، لیکن عورتیں تو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ تکبیر تشریق پڑھنا بھول جاتی ہیں۔ ان کے لیے ایک سمپل سا میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں، سمپل سا طریقہ دے رہا ہوں، جا کر اپنے گھر میں اپنے اہلیہ کو بتائیے، اپنی عورتوں کو بتائیے، اگر اس پر عمل کریں گی انشاءاللہ کوئی تکبیر ان کی نہیں چھوٹے گی۔ کیا کرنا ہے؟ جیسے ہی آج چاند نظر آ جائے، آج ہی رات کے اندر یہ کام کرنا ہے، ایک چھوٹی سی پرچی پر تکبیر تشریق لکھ لیں، چھوٹی سی پرچی پر، ہندی میں لکھ لیں، انگلش میں لکھ لیں، اردو میں لکھ لیں، اور اس کو اپنی جانماز کے کونے پر چاہے دائیں طرف چاہے بائیں طرف کسی ایک سوئی کے دھاگے سے ٹاکا لگا لیں۔ اب جب نماز پڑھیں گی تو لکھا ہے تکبیر تشریق انہیں یاد ہوگا، جیسے ہی سلام پھیریں گی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کب تک پڑھنا ہے؟ 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک۔ عصر کی نماز ہو گئی، پڑھ کر کے وہ پرچی نکال دیا، الحمدللہ کوئی تکبیر نہیں چھوٹے گی۔ یہ میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے بات کو آگے بڑھائیں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ گناہ سے محفوظ رہ سکیں۔ اسی طریقے سے ان ایام کا جو مخصوص مہینہ ہے، اس کی ایک مخصوص عبادت قربانی ہے جو 10 ذوالحجہ کو، 11 ذوالحجہ کو اور 12 ذوالحجہ کو ادا کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، اللہ کے نزدیک یوم نحر کو کوئی بھی عمل قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمارے جو بھی بھائی ایسے ہوں جن پر قربانی واجب ہو چکی ہو، وہ ضرور بالضرور اپنی قربانی کرائیں۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرائے، وہ نماز پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔
اتنی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ بہت سارے ماڈرن حضرات کہتے ہیں ارے قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر چولہا جلا دیا جائے، قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی غریب بچی کی شادی کرا دی جائے۔ بہت اچھا فارمولہ ہے، تو پھر یہ فارمولہ اپنی زندگی پر لاگو کیوں نہیں کرتے کہ 20,000 کا ابھی 5G موبائل آ گیا ہے، 25 ہزار کا موبائل لے رہے ہیں، 30 ہزار کا موبائل لے رہے ہیں، کیا کہیں؟ ارے 30,000 کا موبائل لینے سے بہتر ہے 30,000 کی کسی بچی کو واشنگ مشین اور فریج دے دیا جائے۔ ارے گھر کے اندر اے سی لگوانے سے بہتر ہے آپ پنکھے کے اندر رہ لیں، کولر نہ لگوائیں، اور اسی پیسے کی کسی غریب بچی کی شادی کر دی جائے، اور پھر ساری چیزوں پر لاگو کیجئے۔ آپ کا کپڑا بھی آپ 150 روپے کے میٹر کا نہ پہن کر کے 30 روپے میٹر کا پہنے اور 100 روپیہ بچا کر کے غریب بچی کی شادی کر دیں۔ یہاں تو فارمولہ لاگو نہیں کرتے ہیں، اللہ کا جو حکم ہے اس کو مٹانے کے لیے یہ ماڈرن حضرات آگے آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی غریب بچی کی شادی کر دی جائے۔ ارے تو کون ہوتا ہے اللہ کے حکم کو بدلنے والا؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے صلی لربک، اس سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیے، ونہر، اور اس کے بعد قربانی کیجیے۔ اللہ حکم فرما رہا ہے اور تو کہتا ہے کہ بچی کی شادی کر دی جائے، یہ کر دیا جائے۔ پھر کچھ لوگ اٹھیں گے کہیں گے حج کرنے سے بہتر ہے، لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، ارے اسے بچاؤ، غریب بچی کی شادی کر دو۔ اب آپ کی مانے تو سارا اسلام منہدم ہو کر کے رہ جائے گا، ساری عبادتیں منہدم ہو کر کے رہ جائیں گی۔ اس لیے اسلام کے اندر عقل کا گھوڑا دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ چنانچہ اعلان فرما دیا حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کے اعتبار سے راضی ہو گیا ہے۔ اس لیے اپنے عقل کا گھوڑا نہ دوڑائیں، اللہ اور اس کے حکم کے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی سر اطاعت کو خم کرنا، یہی قربانی کا خلاصہ ہے، یہی حج کا خلاصہ ہے، یہی نماز کا خلاصہ ہے، یہی روزے کا خلاصہ ہے۔ ان ساری عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے دل کے اندر اللہ کے حکم کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اگر یہ بات پیدا نہ ہوئی، نہ آپ کی نماز کا کوئی حاصل ہے، نہ روزے کا کوئی حاصل ہے، نہ قربانی کا کوئی حاصل ہے، نہ حج کا کوئی حاصل ہے۔ اس لیے ان ساری عبادتوں کا جو مقصد ہے، جو روح ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، نہ تمہارے جانور کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، تمہارا تقوی، تمہارا اخلاص، تمہاری للہیت اللہ کو پہنچتی ہے۔ اس لیے اپنے ہر عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، اور اخلاص اور تقوی کے ساتھ اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو ان ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صاحب نصاب ہیں انہیں اپنی واجبی قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حجاج حج کے مبارک سفر پر روانہ ہو رہے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اللہ ان کے ارکان کو بحسن و خوبی ادا کروا دے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بہت بہت ان ایام کی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔